پھر اس کا جو کاٹن کیک تھا وہ ایز فیڈ فور کیٹل بہت استعمال ہوتا رہا. اس کے علاوہ جو کاٹن سٹاک ہے ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اس میں یہ ایندھن کا بہت کام دیتا ہے کاٹن سٹاک. پھر جو خواتین تھی جو میجر ان کا ارننگ ہوتی تھی تھرو آؤٹ دا ایئر وہ کاٹن پکنگ سے ہوتی تھی, کاٹن ہارویسٹ سے ہوتی تھی. یہ ایک بہت بڑا پہلو تھا. یہ جو 4-5 چیزیں اس کے ساتھ لنکیج, میں نے کہا نا کہ ایک فارورڈ لنکیج ہے ایک بیکورڈ لنکیج ہے. فارورڈ لنکیج تو یہ تھی جب یہ جاتی تھی 1300 ملیں ہمارے پاس ہوتی تھی جس میں سے اب صرف 500-600 پچھلے سال کام کیے. اور پھر جب وہ جن ہو جاتی ہے پھر وہ آگے جا کے اور اس کو پھر اسپننگ اور پھر یہ جو ایڈڈ ویلیو کا جو سلسلہ ہے وہ ساتھ شروع ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ایک پیور اور کوالٹی سیڈ کے ساتھ ساتھ ہم جس چیز کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسے ایکسپیریمنٹل پروجیکٹس دیں جیسے کہ پنک بول ورم ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا پچھلے سال, وائٹ فلائی کا بھی, کہ ایک یوز آف انسیکٹ اسٹیرائل ٹیکنیک کہلاتی ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے, کہ اس میں ہم ایک ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ اس قسم کا چلائیں جس سے ہمیں بہت فیوچر کے لیے بہت فائدہ ہو سکے. اور پھر جو یہ وائٹ فلائی کے کیمیکلز ہیں وہ کس حد تک مؤثر ہیں اس کے لیے ہمیں ریگولیشن جو ہماری ہے, کیونکہ 2 جگہ ریگولیشن ہوتی ہے. ہم زیادہ تر پیسٹیسائڈ امپورٹ کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے جب وہ امپورٹ سٹیج پہ اور دوسرا جب وہ ڈسٹریبیوشن پہ آتی ہے. تو وہاں جب امپورٹ ہوتی ہے تو وہاں ہم وفاقی حکومت کے لوگ ہوتے ہیں اور جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہاں صوبائی حکومتیں ریگولیٹ کرتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے کیمیکل ہے فور وائٹ فلائی اس کا بھی معیاری پیسٹیسائڈ ہو, یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی پولوشن ہو جائے, کچھ ایسی چیزیں ہو جائے. تو سٹینڈرڈز اور گریڈز کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے پاکستان میں. وہ جو گریڈنگ اور کا وہ منسٹری آف کامرس کے تحت ایک ایکٹ بنا ہوا ہے, کبھی اس پہ عمل ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں, کبھی شاید نہیں بھی ہوتا. اس حد تک کوشش ہم کریں گے کہ سٹینڈرڈز جو ہیں اور گریڈز جو ہیں ہماری کاٹن کے اس کو بھی کافی حد تک اگر ہم آبزرو کر سکتے ہیں, اس کو اڈہیر کر سکتے ہیں. تو اور ایک اور چیز ہے ماڈرنائزیشن آف جننگ ٹیکنالوجی. پاکستان کی جتنی بھی جننگ فیکٹریز ہیں وہ 100 جن پہ لگی ہوئی ہیں, 100 جن. دوسرے ممالک میں ہے وہ اسپننگ پہ چلتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نئی جو ٹیکنالوجی ہے جو دوسرے ملک میں چل رہی ہے ہم اس کی طرف جائیں, اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ ہم جننگ کا جو ہے سیکٹر اس میں ہم بالکل ایک ماڈرنائزیشن کریں اور تبدیلی کریں, کیونکہ یہی چیز ہے جس پہ ہم جا کے آگے اس چیز کو ہم کمپیٹیٹیونس جو ہے اس کی ہم کر سکتے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 ہمارے میجر کراپس جو تھے 3 میں تو ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. گندم میں 27.5 ملین ٹن, 22 ملین ٹن پچھلے سال, 22 لاکھ ٹن پچھلے سال سے زیادہ 2.2 ملین ٹن, اور 8.4 ملین ٹن تھی ہماری رائس میں, وہ بھی ریکارڈ پروڈکشن ہے پاکستان کی ہسٹری میں. تیسرا مکئی میز وہ بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی 8.4, اور یہ 81 ملین ٹن شوگر کین وہ بھی سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن. کاٹن میں ہمارا ایک بہت بڑا خلا رہا ہے اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی پہ بہت زیادہ. تو اس دفعہ بھی میرے خیال میں 4.5 یا 5 لاکھ بیل امپورٹ ہو رہی ہے. کوشش ہماری یہ ہوگی, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم نے یہ کل پیکج اپروو کرایا ہے کابینہ سے, اس کا ہمارا خیال ہے کہ کم از کم جو پروڈکشن ہوگی اس میں 1 ملین بیل کا ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ اضافہ ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں موسٹ ویلکم. اس وقت تو کپاس کی پرائس انٹرنیشنلی ہائیسٹ ہے, 100 سینٹ پر پاؤنڈ چل رہی ہے نیو یارک میں. جو ہم نے آبزرو کیا ہے, اگر آج ہم کنورٹ کرتے ہیں, یہ فگرز میرے ہاتھ میں ہیں, آج ڈالر کی کنورشن ایک 163 روپیز ٹو دا ڈالر ہے. انٹرنیشنل کی 2 پرائسز ہوتی ہیں, ایک انٹرنیشنل کاٹن پرائس وہ 14,072 ہے, امپورٹ پیرٹی پرائس 15,080 ہے. اس وقت بھٹی کی انٹرنیشنل پرائس جو لینڈڈ ہوگی ہمارے کوسٹ پہ وہ 6,160. پاکستان میں اس وقت جو بھٹی کا ریٹ چل رہا ہے وہ 5200 سے تقریباً 5700 تک چل رہا ہے. یعنی کہ آج بھی جو ہم نے یہ 5,000 کا کہا اس سے زائد مل رہا ہے کاشتکار کو آج, پر ابھی بھٹی بہت کم آئی ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا جو آپ
کرو کوئی سوال کرے ورنہ میں آپ کو جی پیداوار ہوگی جی. پیداوار کی تو دو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. پہلے تو ہونا چاہیے تھا سوال کہ کاشت کتنی ہوئی ہے. ہمارا 1 سیکنڈ جی 4 ملین بیل 40 لاکھ ایکڑ ہمارا ٹارگٹ تھا پنجاب کا. 17 لاکھ تھا ہمارا سندھ کا. پورا نہیں ہوا. پنجاب کا 3.2 ملین 32 لاکھ ایکڑ کاشت ہوئی ہے. اس لیے وہ ہمارا ٹارگٹ جو تھا پنجاب کا وہ شاید پورا اس طریقے سے نہیں ہوگا. پر اس پیکج کے ذریعے ہمارا خیال ہے کہ پچھلے سال سے پر ایکڑ ییلڈ ہماری بنے گی. میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا اس وقت کہ ہمارا کتنا ہوگا فی ایکڑ پیداوار. وہ ہم 2 مہینے تک آپ کو بتا سکیں گے. حالانکہ جب ہمارے یہ کرتے ہیں بیورو اسٹیٹسٹکس والے پاکستان بیورو اور کراپ سروے والے وہ تو اس وقت آپ کو کوئی فگر نہیں بتائیں گے کیونکہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا. سندھ میں جیسے میں نے کہا یہ دونوں یہ ہے کہ کاٹن کی کاشت کم ہوئی ہے اور تقریباً جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس سے 10 لاکھ ایکڑ کم ہوئی ہے. ہاں جی پلیز. دیکھیں جی وہ میں نے لفظ استعمال غلط کیا تھا. 100 جن کے ساتھ رولر جن مجھے کہنا چاہیے تھا. میں نے کوئی اور لفظ استعمال کیا. رولر جن میں سمجھتا ہوں جب وہ لے آئیں گے اپنی ہماری جننگ فیکٹ. مجھے یہ نہیں پتا 20 سال سے اس کو اپ گریڈ کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ آپ ترکی میں چلے جائیں آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں وہاں رولر جن استعمال ہوتی ہے. ہمارا وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے. یہ بھی ایک عجوبہ بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی جب ان کو پروفٹیبلٹی بڑی ہائی تھی. ہم ادھر بھی نہیں گئے ویلیو ایڈیشن میں بھی نہیں گئے جو اب ہم جا رہے ہیں. اور جیسے بنگلہ دیش $42 ملین $42 بلین اس کی ایکسپورٹ صرف اور صرف ویلیو ایڈیشن سے ہوتی ہے. ویلیو ایڈیشن کا جو آپ نے قمیض اور پتلون پہنی ہے دس از ویلیو ایڈیشن ایز اپوز ٹو کہ 20 کاؤنٹ کی آپ اٹھا کر اور یہ یان بیچ دیتے ہیں. تو وہ جو آپ کا سوال ہے کہ جننگ فیکٹریوں نے مانگا تھا کہ 17% ان کے اوپر جی ایس ٹی لگی جو انہوں نے مجھے ڈیمانڈ دیا تھا. ہم نے کوشش کی تھی منسٹری آف فائنانس سے. انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال ہم اس کو نہیں کر سکتے جو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا. دیکھیں جی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر بیسکلی یہ سوال آپ کا ہے جو کہ صحیح معنوں میں چیئرمین پی آر سی اس کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ انڈر دا رولز آف بزنس انہوں نے اس چیز سے ڈیل کیا ہے. ہماری منسٹری میں ابھی تک وہ فائل نہیں آئی اور کیونکہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے جو وہاں کے لوگ تھے تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ کیونکہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو ہماری ہمیشہ کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سمپتھیٹک ویو لیں. ہمارے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ایگزامن نہیں کیا ہماری کیونکہ منسٹری میں وہ ریٹن کوئی چیز نہیں آئی. وربلی میں نے ان کی باتیں سنی تھی. آج ہی میں نے اپنے سینئر افسران سے کہا کہ وہ اس پہ اوپر مہربانی کر کے دیکھیں پر اس کو ہم جب ہمارے پاس آئے گا یقیناً ہم کنسیڈر کریں گے ان دا لائٹ آف دا ججمنٹس آف دا سپیریئر کورٹس. اچھا سر میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح گندم کی امدادی قیمت کا اعلان ہم نے اس وقت کیا جب گندم کاشت ہو چکی تھی. اب بھی جب کپاس کی فصل کی برداشت شروع ہو چکی ہے تو ہم کپاس جو ہے اس کی امدادی قیمت کا اعلان کر رہے ہیں تو اس سے کس طرح پیداوار بڑھے گی جبکہ لوگوں نے جو کاشت کرنی تھی وہ تو کر لی ہے. جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. پرفیکٹ تو یہی ہوتا کہ ہم آج سے 2 ماہ پہلے اس کو کرتے. تو جیسے میں نے اسی لیے 1 ملین بیل کا اضافے کو کہا تھا کیونکہ جو کاشت ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ ہو کیونکہ انویسٹمنٹ اب ہوگی. یہ مئی کی کاشت ہے بنیادی طور ہمارے پنجاب میں گندم کے بعد ہوتی ہے زیادہ تر 97-98%. تو وہ جو 1 یا 2% نے ارلی کاشت کی تھی وہ آپ کا بات درست ہے ان کی تھوڑی بہت آ رہی ہے کپاس پر. جو ہماری بلک آئے گی نا جی وہ اب اس کی اب ٹریٹمنٹ اب شروع ہے اس کی فرٹیلائزیشن اب شروع ہے اس کی پیسٹیسائڈ اپلیکیشن ہے اس کی ویڈیسائڈ اپلیکیشن ہے. 3-4 چیزیں ہیں جو اپلائی کر رہی ہیں. ہم اسی لیے اناؤنس کیا ہے اس وقت کہ اس میں بھی اضافہ ہو اور ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً اگر جس طرح یہ جائے گی آواز آپ کے ذریعے ہمارے کاشتکاروں کو کہ جنہوں نے لگائی ہے اس کے اوپر زیادہ وہ توجہ دیں گے انویسٹمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ 1 ملین 10 لاکھ بیل
اس میں اضافہ ہوگا. جی میڈیا چائنا اکنامک نیٹ. جی میرا سوال یہ ہے کہ سی پیک کے تحت کاٹن کی پروڈکشن جو روز گر رہی ہے پاکستان میں، اس کو سہارا دینے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے کوئی پروجیکٹس ہیں؟ جی یقیناً ہمارے پاس پروجیکٹس تو کافی سارے ہیں، بہت عرصے سے. یہ بہت اچھا سوال ہے. ہم اصل میں چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جوائنٹ ورکنگ گروپ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اور سیکنڈ سٹیج پہ ان 7 سیکٹرز میں حکومت چائنا اور ہمارے درمیان اس کے اوپر ہو رہا ہے. ون آف دا 9 فیکٹرز دیٹ وی آر گیونگ ان از پرائمرلی آن بیسڈ آن ریسرچ. تحقیق کے اوپر ہم بہت کوشش کریں گے. بنیادی بات تحقیق ہے، کیونکہ تحقیق اور اس سے پہلے تعلیم، ایجوکیشن. کیونکہ اگر ہمارے لوگوں کو وہ معیاری تعلیم ہوگی، ٹیکنالوجیکلی گلوبلی کمپیٹیٹیو تعلیم آپ ان کو میسر کریں گے. اسی لیے میں نے جب تقریر کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس، تو میں نے کہا تھا کہ ان پاکستان وی مسٹ فارم اے کمیشن ٹو ایگزامن آور کریکولم آف ایجوکیشن ان ایگریکلچر. پہلے کبھی نہیں ہوا. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک یہاں کمیشن بنائیں. یہ میں موو کروں گا پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو، کہ بنیاد تعلیم ہے. اگر ہماری معیاری تعلیم ہی ہوگی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی جو ہمارے بچے اور بچیاں سیکھیں گے، اس پہ ایم ایس سی بی ایس سی پی ایچ ڈی کریں گے، تو وی کین کمپیٹ وتھ چائنا. چائنا نے یہی کیا. چائنا کیسے آغاز، اس نے اتنا آگے کیوں گیا چائنا؟ اس نے ہیومن ریسورس کو جتنی اس نے توجہ دی ہے، اس کے بعد کوریا، اس سے پہلے جاپان، ہمارے ریجن میں بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے وہ بہت اوپر چلے گئے. ہمیں اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس طرف جائیں انشاءاللہ جائیں گے. کریکولم وی ہیو ٹو ٹوٹلی اپ گریڈ، کیونکہ جب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف دنیا آ گئی ہے، نالج کی ایکسپلوژن ہے، بٹ وی مسٹ بی ایبل ٹو اسیمولیٹ دیٹ نالج، جو کہ ہمیں اپلیکیبل ہو ہماری کنڈیشنز کے اوپر. دیٹ از دا کی. تو ہماری اب یہ کوشش ہوگی کہ اس اسیمولیشن آف نالج کو ہم لے کر، اڈیپٹیبلٹی کر کر، ٹیکنالوجی لا کر، ہم اپنی جو پیداوار ہیں ان کو سو وی بیکم انٹرنیشنل. سر گزشتہ روز آپ کی کورین زرعی شعبے سے وابستہ لوگ مذاکرات ہوئے، اجلاس ہوئے، تو کون سے آپ کے معاہدے ان کے ساتھ طے ہوئے کہ وہ زرعی شعبے میں ہمیں کس طرح کی معاونت کریں گے؟ وہاں آج صبح سارا دن ان کے ساتھ میں تھا. وہاں جو ان کا کوپیکا سینٹر بنا جی، وہ پاکستان کوپیکا سینٹر کہلاتا ہے. 22 ممالک میں انہوں نے یہ سینٹر اسٹیبلش کیا. اس میں جو ایروپونکس کا ہے جی سلسلہ آف پوٹیٹو سیڈ کو وہاں سے تیار کرنا، وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی بھی چائنا کے نمائندہ ابھی بات کر رہے تھے. وہ بات 7 لاکھ ڈالرز کا یہ پروجیکٹ جو ہمارے ساتھ سٹارٹ کیا. پھر اس کی اب سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج کے اوپر وہ دیکھیں گے کہ کس حد تک اس کی کامیابی ہم حاصل کرتے ہیں. اس میں اور چیزیں بھی ہم لائیں گے. کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے ذریعے، ٹشو کلچر کے ذریعے اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. اور جیسے اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے، ہماری جو اور وائرس فری، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش جو سائنسدان ہے کہ ہمارا جو ہے پوٹیٹو سیڈ جو ہمارا ہوتا ہے، یہ بیسکلی ہالینڈ سے آتا ہے. 7-8 جنریشن وہ چلتا ہے. ہماری آج صبح جب لیب میں ان کے ساتھ کورینس کے ساتھ جو ان کا ٹاپ ایکسپرٹ ہے، میں نے اس سے 2 سوال کیے کہ نارملی کراپس میں ہوتا ہے کہ 3 یا 4 جنریشنز کے بعد سے F1 2 3 4 کہتے ہیں، اس کے بعد یہ ریپلیس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لے کر اس کو چلتے ہیں. اس میں پھر ییلڈز بھی بہتر ہوتی ہیں، کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے. کمپٹیشن نہیں، اگر آپ بھیجیں باہر تو آپ کا پروڈکٹ کا پھر وہ ورائٹی کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو ہماری یہ خواہش ہوگی انڈسٹری اس کی ماڈرنائزیشن. دس از the starting points. اس وقت آپ کو حیرت ہو یا نہ ہو، ہمارا ویجیٹیبل سیڈ باہر سے آتا ہے. ہمارا مکئی کا جو میجورٹی آف سیڈ جس میں ریکارڈ پروڈکشن کر لیں، سیڈ باہر سے آتا ہے. تو سیڈ ٹیکنالوجی اور اس کا ڈائریکٹ تعلق ریسرچ کے ساتھ ہے. اس ریسرچرز جب آپ کی کوالٹی آف ریسرچ پی ایچ ڈی ایم ایس تو آپ نے وہ نالج گین کیا جو آپ اپلائی کریں، اور اس سے پھر آپ جینیٹک انجینئرنگ اس چیز میں ایسی ایڈیشنل چیزیں لے آئیں جس سے آپ کی انہانسمنٹ ہو ویلڈ پر ایک